اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی سے برتاؤ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والوں، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے واپس آنے کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور آپ کے تمام مسائل، مصائب اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ 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 شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ سورہ الکوثر کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت سے علماء دین بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی کامیاب عمل ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اور عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کریں، اور جو میرے اولڈ سبسکرائبر ہیں وہ بھی ضرور بیل آئیکن کو چیک کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتا دیں، اور میری ویڈیو کا لنک ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو ویورز سورہ الکوثر کی جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مجرب صورت ہے، اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ میں حوض کوثر عطا کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی مجرب صورت ہے اور بہت اس کی فضیلتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کی جو کچھ فضیلتیں ہیں ان میں سے بھی کچھ میں آپ کو یہاں پر بیان کرنے جا رہی ہوں، یعنی کہ ان کے جو فوائد ہیں جس کے لیے آپ اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، جیسے آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری کے لیے کوئی عمل بتائیں، آپ نوکری کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی نوکری آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا جیسے بھی آپ کا جسے باہر رہنے والے لوگوں کا اقامے کا مسئلہ ہے اور ان کو اقامہ جو ہے وہ نہیں مل رہا یا بن رہا، یا ان کا کفیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا پھر ایسے لوگ جو ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
یا یعنی اس طرح کے 100 مسئلے ہیں. جیسے میری ایک سبسکرائبر ہے، انہوں نے انڈیا جانے کے لیے مجھ سے وظیفہ پوچھا کہ ہمارا جو وہ ویزے کا مسئلہ آ رہا ہے سارے کے ساری فیملی کا، تو ہمارے لیے دعا کریں اور ہمیں کوئی عمل بتائیں. یا پھر شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، بندش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، یا رشتہ آتا ہے اور ہو نہیں پاتا ایسا مقصد، یا پسند کی شادی، یا پھر رزق کی تنگی کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، سٹوڈنٹس کرنا چاہیں اپنے ایگزام کے لیے، جو بھی آپ کے مقصد ہے اس کے لیے آپ سورہ الکوثر کو، لیکن اس کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہوگا، اس کے علاوہ آپ اس طریقے سے کسی اور ٹائم پر نہیں پڑھیں گے. تو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کو پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ اس مقصد کے لیے نیت بھی کریں اور پھر اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں کہ آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. دعا کرنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں. 11 مرتبہ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سورہ الکوثر کو 700 بار پڑھنا ہے. 700 بار سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو وہ بہت بیسٹ ہوگا. اور یہ عمل آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 41 دن تک یہ عمل آپ کا جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی 40 دن سے پہلے ہی، پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور مراد پوری ہو جائے گی. لیکن آپ کو عمل جو ہے اس کے جو 41 دن ہے انہیں پورا کرنا ہے. اور خواتین کے لیے یہی مسئلہ جو ان کا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے دن جو ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کا پہلا سوال ہی مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دن تو پورے نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں. تو آپ لوگ بعد میں دن پورے کر لیں، آپ نے 41 دن پورے کرنے ہیں. تو یہ عمل جو ہے آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نے چاہا تو آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا. جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یا کسی مشکل سے نجات کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ جو بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، جو علماء بزرگ گزرے ہیں، علماء دین جو مطلب گزر چکے ہیں، ان کا آزمایا اور ہوا عمل ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ اس عمل کو یعنی 700 بار اس سورہ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد اولاد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور وہ بھی پہلے نیت کریں گے کہ ہم اولاد کی نیت سے کرنا جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہی طریقہ کہ 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر 700 بار سورہ الکوثر پڑھیں اور پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے اور مقصد کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی اولاد کا جو مسئلہ ہے، جو بے اولاد لوگ ہیں یا لوگ جن کو بانجھ تک کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت مجرب عمل ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اور ایسے لوگ جن کی اولاد ہوتی ہے، یعنی پیدا تو ہوتی ہے لیکن پیدا ہوتے ساتھ ہی اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے زندہ رہتی ہے اور پھر مر جاتی ہے. تو وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ان کی اولاد جو ہے وہ زندہ رہے گی. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بے اولاد لوگ اس کو روزانہ 1 مرتبہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں اور 3 مہینے تک لگاتار سورہ الکوثر کو پڑھتے رہیں اولاد کی نیت سے، یعنی اولاد کے مقصد سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا. اور جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے، اس کا جو تیسرا فائدہ ہے، دشمنوں کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، دشمنوں کی شرارتوں سے، دشمنوں کی حملوں سے، دشمنوں کی جو طرح طرح کے تکالیف پہنچاتے ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سورہ الکوثر کا عمل جو ہے بہت مجرب ہے. اور اس کے لیے ان کو کسی بھی ٹائم روزانہ 100 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور دشمنوں سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلی پڑھیں.
100 بار روزانہ آپ پڑھیں دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دعا کریں کہ آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے۔ تو اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ 100 بار سورہ الکوثر آرام سے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے اور سب کو زبانی یاد ہے، اور اس کو آپ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت گارنٹیڈ ہے، بہت 100% گارنٹیڈ ہے، ان سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ان سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ صدقہ خیرات ضرور کریں، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ خیرات ضرور کریں، استغفراللہ کو اپنی روٹین بنا لیں، استغفراللہ جو آپ کو آسان لگتا ہے چھوٹا بڑا وہ آپ 1000 بار روزانہ ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے عمل سے نماز کی ادائیگی کا خیال کریں کہ نماز کے رکوع اور نماز میں سجدے، یہ 2 عمل، اور تیسرا نماز میں طہارت یعنی کہ پاکی جو ہے وضو اچھے طریقے سے کریں۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں جو نماز کی قبولیت کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ہم ان تینوں چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہماری جو نماز ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ سجدے کرتے وقت دھیان رکھیں، اور اس کے علاوہ رکوع میں بھی آپ پوری توجہ رکھیں کہ آپ کس طرح سے رکوع ادا کر رہے ہیں، اور نماز میں پاکی کا بھی خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ان تینوں عمل سے آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، اور جب نماز قبول ہونا شروع ہوگی تو اللہ پاک دعائیں بھی قبول کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کے وظائف جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، نہیں لگی تب بھی لائک کر دیں، میری تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور ریورس اینڈ پر میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔